صلی علی محمد استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببقۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صلی اللہ علیہ محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج دعا ہے رب کائنات بصدقے ذکر محمد و آل محمد آج کا یہ فرش عزا بچھایا جانا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے اور اس کا تمام تر ثواب ہم مرحومہ کے نامہ اعمال میں اصال کرتے ہیں رب کائنات اسے قبول منظور فرمائے جتنے بھی مومنین و مومنات حاضر غیر حاضر ہیں رب کائنات آپ سبھی کو اجر عظیم عطا فرمائے اور یوم محشر میں ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرام فرمائے ایک بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج عزیزان گرامی مومنین کرام انتہائی اہم ایام ہیں عالم اسلام کے حوالے سے ابھی ایک عظیم عبادت حج بیت اللہ کا انعقاد ہوا اور تمام مسلمین جہاں نے دنیا بھر کے مختلف خطوں سے آ کر کعبۃ اللہ میں حج کی سعادت حاصل کی اور یقیناً یہ ایک عظیم عبادت ہے عالم اسلام کی دیگر تمام مکاتب اور مذاہب کی نسبت ہمیں یہ افتخار حاصل ہے کہ ہماری عبادات کو اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز میں ترتیب دیا ہے کہ تمام عالم اسلام کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ حرم بیت اللہ میں اکٹھے ہوں تمام رنگ و بو کے افراد مختلف نسل کے افراد مختلف خطۂ زمین سے تعلق رکھنے والے افراد ایک ہی جگہ پر بیک وقت اکٹھے ہوتے ہیں اور لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں یقیناً یہ ایک روح پرور منظر ہے یہ خوبصورت اور حسین منظر ہے مگر کیا ہے کہ کلی دین کو اگر ہم دیکھیں پورے دین کا سٹرکچر دیکھیں خدا تعالیٰ کا ہم سے تقاضا کیا خدا تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی حال میں معصیت الہی انجام نہ دی جائے اطاعت الہی کی جہاں تک بات ہے کس کا کیا درجہ ہے کون کس حد تک کر سکتا ہے یہ انسان اور خدا کا معاملہ جو اس کا عمومی حکم وہ ہے جو مقصد دین ہے کہ انسان کسی صورت بھی معصیت پروردگار انجام نہ دے آپ تمام عالم اسلام کی عبادتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہر عبادت اسی فلسفے کے اوپر انسان کو گامزن رکھنے کے لیے وضع کی ہے ایک عمومی وضو سے لے کر حج بیت اللہ کی عظیم عبادت تک آپ کسی بھی عبادت کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کا مقصد جو سمجھ میں آئے گا نا وہ گناہوں سے دوری اور اطاعت الہی سمجھ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ایک ادنا سا وضو بھی آپ کو نجاست سے طہارت کی طرف لے کر جائے گا اور ایک عظیم حج بیت اللہ بھی آپ کو ایک معصیت کی زندگی سے ہٹا کر اطاعت الہی کی حیات کی طرف لے کر آپ اٹھا کر دیکھ لیے ہر عبادت بعض عبادتیں جو ہم عمومی انجام دیتے ہیں نماز روزہ ان کی بھی علتیں کیا ہیں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو نماز الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، آپ کو برائیوں سے نکالتی ہے نماز۔ روزہ کس لیے؟ صبر آئے انسان میں، خواہشات نفسانیہ کے خلاف انسان مضبوط ہو جائے۔ یہ عبادتیں جز وقتی سی ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ان کی بنسبت حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، کئی دن کے اوپر محیط ہے، مختلف قسم کے ایسے اس میں اعمال کرنے والے ایسے ایکٹس ہیں جو بظاہر آپس میں بھی کوئی ربط نہیں رکھتے۔ اگر حج کی آپ عمومی اعمال اٹھا کر دیکھیں، اور اب تو میڈیا کا دور ہے، حج ہر جگہ لائیو دیکھا جا رہا ہے، جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں کچھ دیر بعد ان کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، دن بدلتا ہے اور حج کی ایک نئے قسم کا اعمال کا آغاز ہو جاتا ہے جن میں آپس میں بھی کوئی بظاہر مطابقت نظر نہیں آتی، مگر دیکھا جائے تو اس ساری سٹرگل کا، اس ساری مشقت سے گزارنے کا مقصد بھی کیا ہے خدا تعالیٰ کا؟ تبدیلی۔ عبادت کے متعلق سب سے پہلے ہمیں ایک بات مد نظر رکھنا انتہائی لازمی کہ عبادت الہی غرض مند مخلوق کی، نیاز مند مخلوق کی احتیاج ہے، بے نیاز خالق کی احتیاج نہیں۔ جتنی بھی عبادات اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب اس نے خود ہی کہہ دیا، حج کے لیے بھی اس نے کیا کہا؟ وَمَن كَفَرَ، جو بھی انکار کرے گا، کس کے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت رکھنے کے اگوئی رکھتا ہے تو وہ لازمی اللہ کی خاطر اس کا حج انجام دے۔ وَمَن كَفَرَ، جو انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بے نیاز ہے عالمین سے، تو اس سے ایک لمحے کے لیے کوئی بھار نہیں ہے، اسے ایک لمحے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اس نیاز مند مخلوق کی احتیاج ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، خدا تعالیٰ کی ضرورت نہیں۔ اور عبادتوں کے ہر عبادت اپنے اندر حقیقتیں رکھتی ہیں۔ تین چیزوں کو علماء نے ایسی کیٹیگریز بنا دی ہیں، ہر عبادت کے لیے یہ تینوں چیزیں ویلڈ آتی، تین چیزیں ہر عبادت کے لیے لازم ہیں۔ سب سے پہلے علم احکام عبادت، آپ کوئی عبادت اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے لیے ایک علم جو ہے وہ ہے احکام عبادت کا، کہ اس عبادت کو پریکٹیکلی انجام کیسے دینا ہے، اس میں کون کون سے ایکٹس ہوں گے، اس میں کون کون سے افعال ہوں گے۔ یہ ہے علم احکام عبادت، جسے ہم عرف عام میں فقہ کہتے ہیں، فقہ اسلامیہ، شریعت جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ صرف خدا تعالیٰ کی ڈومین ہے، کسی انسان اور مخلوق کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کا دخل دے۔ عبادت کرنی کیسے، یہ خدا کے ہاتھ میں۔ دوسرا ہے علم آداب عبادت، عبادت کو سجانا کیسے ہے، عبادت کو خدا کی نظر میں پریزنٹیبل کیسے بنانا، یہ اختیار انسانی میں ہے۔ عبادت کرنی کیسے ہے، احکام عبادت وہ صرف خدا کے ہاتھ میں۔ عام انسان تو کیا، خدا نے کسی معصوم کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا۔ یعنی انبیاء ما سبق، جو بھی انبیاء گزرے، 1.25 انبیاء، انہوں نے عبادت ایجاد نہیں کی، حکم الہی کے تحت انسان کو بیان کی۔ عبادت بنائی صرف اور صرف خدا کی ذات نے۔ ہاں، عبادت کو سجانا کیسے، اس میں خوبصورتی کیسے پیدا کرنی ہے، اس میں خشوع و خضوع ڈال کے اسے خدا کی نظر میں خوبصورت کیسے بنانا ہے، علم آداب عبادت یہ انسان کے لیے۔ مگر تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے علم اسرار عبادت، کہ اصلاً اس عبادت کا علت، اس کی غرض، اس کی غایت، اس کا فلسفہ اور اس کی بیسک ریزن کیا ہے۔ اب جتنے بھی آداب عبادت ہیں اس میں انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ عبادت کو جتنا بھی سجائے ایسا نہ ہو کہ اسرار عبادت مجروح ہو جائے، جو اس کا ما حصل ہے، جو بنیادی طور پہ اس عبادت کے کروانے کا خدا کا مقصد ہے، کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے احکام عبادت صرف اور صرف خدا کی نوم۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ آج انسان اس حد تک سرکش ہو جائے کہ اس جگہ بھی دخل دے جو اصلاً کسی کا بھی دخل نہیں ہے، حتیٰ اس میں خدا تعالیٰ نے معصومین کو بھی نہیں، وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی۔ یاد رکھیے، جو ہمارے ہاں جو فقہ کے عالم ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کہتے ہیں، ان کا کام عبادت ایجاد کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے اگر تاریخ کے اندھیروں میں عبادتیں کھو جائیں تو وہ کتابوں کے اندر جدوجہد کر کے اصل عبادت ہمارے سامنے لا کر بیان کر دیں۔ توجہ ہے جناب محترم؟ یہی وجہ ہے ہم جو تقلید کرتے ہیں، وہ تقلید ہم کیا نماز کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ مجتہد کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ مجتہد نے کہا، اس لیے نہیں ہے۔
ہم کسی مجتہد کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ حکم خدا ہے، کیسے پڑھنی ہے اس میں مدد مجتہدین سے لیتے ہیں۔ توجہ ہے ذہن میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی احکام عبادت صرف اور صرف خدا کا اختیار، لہذا کسی انسان کو اس میں دخل نہیں ہے۔ ہاں، آداب عبادت ہمارے حال میں ہے کہ لباس کو کتنا خوبصورت کریں، ماحول کو کتنا پاکیزہ بنائیں، عبادت کو کتنا طویل کریں، عبادت کو کتنا خوبصورت، کون کون سے لطیف الفاظ کا سہارا اگر اجازت ہے تو لیں، یہ ہمارے ہاتھ میں، مگر اسرار عبادت اس کا ماحصر۔ حج ان تمام عبادتوں میں مشکل ترین ہے اپنے اسرار کے حوالے سے، مگر بنیادی حقیقت کیا ہے؟ اس کا بڑا ہی لطیف تعلق ہے۔ اگر ہم صرف ابھی چونکہ وقت مختصر ہے، ایک مختصر روایت جو کبھی پہلے بہت عرصہ پہلے بھی بیان کی تھی، وہ چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام سے منسوب روایت ہے اور انتہائی لطیف ہے، جس کی صرف چند جزویات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک شخص حج بیت اللہ کے لیے گیا، ایک مومن حج بیت اللہ کے لیے گیا، پلٹ کر وہ امام کی زیارت پر آئے، پلٹ کر امام کے پاس آیا، اور امام سے یہ اس وقت کے مومنین کا ایک انداز بھی تھا کہ جب بھی وہ حج کے اوپر جاتے تھے یا تو وہاں پر معصوم سے ملتے تھے، اور اگر ممکن نہ ہو تو مدینے جاتے تھے اور امام سے ملتے تھے۔ اور اس میں ایک امام کا فرمان بھی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی معصوم کا فرمانا ہے، حج کرو تو پھر ہم سے بھی تجدید محبت و تجدید نصرت کرو، کیونکہ اگر صرف افعال کا نام حج ہوتا تو یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتے تھے۔ پتہ چلا ماحصل حج میں حب آل محمد بھی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زمانہ جاہلیت کے اعمال تو ہو سکتے ہیں، حج بیت اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تو یہ جب پلٹا اور امام کے پاس آیا تو امام نے اس سے بڑی لطیف گفتگو کی، اور وہ ہمیں حج کے چیدہ چیدہ تمام اراکین کی بڑی خوبصورت تشریح ہمارے سامنے آئی۔ معصوم نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مولا حج کر کے آ رہا ہوں۔ فرمایا اچھا حج کیا؟ تو اب مولا نے شروع سے پوچھنا شروع کیا کہ حج کے اعمال کیا رہے۔ مولا نے فرمایا جب تم محرم ہوئے، جب تم نے احرام باندھا تو اس وقت کیا نیت تھی؟ کہا مولا حج کی نیت تھی، حج کی نیت سے احرام باندھا۔ مولا نے فرمایا جانتے ہو کہ مقصد حج کیا ہے؟ مقصد حج کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا یاد رکھو حج ایک سفر، یہ جو فزیکلی سفر انسان کرتا ہے، معصوم نے فرمایا حج صرف یہ سفر نہیں ہے، حج دو مختلف حیات کے درمیان سفر کرنے کا نام ہے۔ وہ زندگی جو پہلے تھی وہ کچھ اور اب آپ ایک صرف جگہ کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے، آپ ایک نئی زندگی کی طرف سفر اختیار کر رہے۔ اگر حج کے مقدمے میں دیکھ لیں کیوں کہا گیا اگر کسی کا قرض ہے ادا کر دو، اگر کسی کا دل دکھا رکھا ہے تو جا کر اس سے معافی کے طلبگار ہو جاؤ، اگر ابھی تک آپ نے وصیت نہیں لکھی ہے زندگی میں تو وصیت لکھ کے حج کے لیے جاؤ۔ کیوں یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وصیت کر دو، کسی کا قرض تھا تو دے دو، کسی کا دل دکھایا تھا تم اس سے جا کر معافی طلب کر لو۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ اب کسی دوسرے جہان میں جانے کی تیاری؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ یعنی خدا تعالیٰ شروع میں مقدمے میں ہی تیاری کروا رہا ہے کہ پچھلی زندگی کا کوئی اثر اب اس آنے والی زندگی پر نہیں ہونا چاہیے، اس کے تمام کام وہیں پر ہو جانے چاہیے، اب ایک نئی زندگی کا سفر۔ معصوم نے فرمایا جب تم حالت احرام میں آئے تو کیا کیا؟ کہا مولا میں نے اپنا لباس اس لباس سے بدل لی، میں نے وہ احرام پہن لیا اور اپنا لباس اتار دیا۔ معصوم نے فرمایا تم نے لباس کو اتارتے ہوئے قصد کیا تھا کہ تم لباس نہیں اتار رہے، تم اپنی پچھلی شخصیت اتار رہے ہو۔ اور معصوم نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ تھا کہ تم وہ جو سفید دو کپڑے پہن رہے تھے تو تم وہ سفید لباس نہیں پہن رہے، تم ایک نئی شخصیت کو خود پہ طاری کر رہے؟ کہا مولا ایسی تو کوئی فکر ہی میرے ذہن میں نہیں تھی۔ معصوم نے فرمایا پھر کیسا حج ہو گیا؟ تم تو محرم ہی نہیں ہوئے، تم نے تو بنیادی طور پہ احرام ہی نہیں باندھا، تو حج کس طرح سے ہو گیا؟ یعنی جس وقت تم نے وہ حالت احرام میں آ رہے تھے اس وقت تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے تھی میں پچھلی شخصیت کو پیچھے پھینک رہا ہوں اور ایک پاک و پاکیزہ شخصیت کو اختیار کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ نیت نہیں تھی تو پھر حج نہیں تھا۔
اور آگے بڑھتے چلے گئے. مولا نے فرمایا پھر گئے تھے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے, داخل حرم ہوئے تو کیا تم نے خدا تعالیٰ سے اس وقت مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ یا اللہ میں اس امت کا ایک رکن بن کے تیری زیارت کے لیے آیا ہوں, اس تیرے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, اور میرا ارادہ ہے کہ آج کے بعد میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کروں گا, میں آج کے بعد اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق نہیں ماروں گا, میں آج کے بعد اپنے کسی مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ ارادہ اس وقت اظہار نہیں کیا تو پھر کیسا حج کیا, کس انداز میں تم نے حج کر, ایک ایک رکن کو, بڑی طویل ہے وہ روایت, مگر ایک ایک رکن کا مولا نے جو فلسفہ بیان کیا وہ سننے سے تعلق رکھتا. مولا نے فرمایا وہ سعی جو تم نے کی, وہ صفا و مروہ کے درمیان, وہ تم کیا کر رہے تھے بنیادی طور پر, تم جانتے ہو وہ تم نے کیا کیا؟ مولا نے فرمایا وہ جو تم بھاگ رہے تھے, وہ جو تم جا رہے تھے صفا و مروہ کے درمیان, بنیادی طور پہ تم اپنی پچھلی زندگی سے بھاگ رہے تھے آنے والی نئی زندگی کی طرف. تم معصیت الہی سے فرار کر کے اطاعت الہی میں آ رہے تھے. معصوم نے فرمایا تم پچھلی شخصیت سے بھاگ رہے تھے, اور کیا اس وقت تم پر وہ خوف طاری تھا جو جناب ہاجرہ کے اوپر طاری تھا؟ ہاجرہ اس عالم میں اس وقت اپنے بچے کی زندگی کے لیے حالت خوف میں بھاگ رہی تھی, تو کیا تم بھی حالت خوف کے اندر تھے؟ جناب ہاجرہ تو بچے کی حیات کی خاطر, تو اب ایک مومن وہاں کیوں حالت خوف میں آئے؟ جو کچھ سابقہ زندگی میں کیا ہے وہ میموری میں موجود ہے, اس انداز میں خوف زدہ ہو کر بھاگے کہ یا اللہ اتنے گناہ کر چکا ہوں, یہ نہ ہو تو مجھے قبول ہی نہ کرے. تو اس وقت کیا تم وہ حالت خوف کے اندر تھے؟ اگر وہ حالت خوف تھی اور یہ نیت تھی کہ ایک نئی زندگی کی طرف فرار اختیار کر رہے ہو تو پھر وہ صحیح تھی, اور اگر کچھ ایسا مقصد ہی نہیں تھا اور صرف ارد گرد دیکھ کر بھاگا جا رہا تھا پھر وہ حق ادا نہ ہوا. اسی طرح مولا نے فرمایا تم گئے اس پتھر کے پاس حجر اسود, اس کے اوپر تم نے ہاتھ رکھا, اسے چوما, کیا مقصد تھا؟ اس پتھر کی زیارت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ معصوم نے فرمایا یاد رکھو تم نے ہاتھ پتھر کو نہیں مس کیا تھا, تم نے خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا. وہ پتھر کی زیارت نہیں تھی, وہ تجدید عہد تھی خدا تعالیٰ کے ساتھ, وہ تجدید عہد تھی. یہی وجہ ہے, روایات موجود ہیں, صاحب سوائی کے محرکہ آپ کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے, اس کی بھی روایت ہے, مختلف جگہ پہ روایت ملتی ہے کہ دوسرا خلیفہ یہ جب آیا حج بیت اللہ کے لیے اور پتھر کے پاس آ کر پتھر کو بوسہ دیا اور کہا ہے پتھر میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا, میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر نے بھی تجھے بوسہ دیا تھا, اس کے علاوہ میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا. پاس کھڑے ہوئے تھے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معصوم نے فرمایا عمر غلطی کے اوپر ہو, تم غلط ہو, یاد رکھو یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے, یہ پتھر نقصان بھی دے سکتا ہے. حیران ہو گیا کس وجہ سے نفع دے سکتا ہے اور کیسا نقصان دے سکتا ہے. معصوم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن بتاتا ہے یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے. تعجب میں آ کر سوال کیا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حجر اسود نفع دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے؟ معصوم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک عہد کی بات کی ہے قرآن میں کہ عالم ذر میں اس نے کل انسانیت سے عہد کیا تھا. توجہ ہے جانے محترم, عہد الست کیا تھا خدا تعالیٰ نے, اور تمام بنی نو آدم کو پشت آدم سے نکال کر سوال کیا تھا الستو بربکم, سب نے فرمایا قالوا بلا, تو آپ نے فرمایا تھا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ ان کننا عن ھذا غافلین. تو اس کو خدا تعالیٰ نے ایک عہد کیا کل انسانیت کے ساتھ, وہ عہد توحید تھا, پیدا ہونے سے پہلے, دنیا میں بھیجنے سے پہلے, اور کل انسانیت نے عہد کیا تھا. یاد رکھو جب وہ عہد ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا ہر اس انسان کا نام لکھ لیا جائے جو آج یہاں پر مجھ سے عہد کر رہا ہے. اور جب وہ عہد نامہ مکمل ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے جنت سے اس پتھر کو بلوایا اور اس پتھر کے سینے میں اس عہد نامے کو محفوظ کر دیا. اب قیامت کے دن یہ پتھر میدان محشر میں آ کر ہر وہ انسان جو اس عہد کی پامالی کرے گا یہ پتھر بتا دے گا یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے فطرت میں عہد کیا تھا. فرمایا یاد رکھو اس انداز میں یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ نفع بھی دے سکتا ہے یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. تو عزیزان محترم معصوم نے فرمایا یاد رکھو وہ ایک عہد تھا,
وہ ایک عہد ہے جو تم نے خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا. فرمایا مقام ابراہیم ادھر کھڑے ہوئے, جانتے ہو وہ کیا مقام تھا؟ کیا جس وقت کھڑے ہوئے وہاں پر اور 2 رکعت نماز ہر حاجی جا کر پڑھتا ہے یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, آج کل کے حالات میں پڑھی تو نہیں جاتی, مگر جانتے اس کا مقصد کیا تھا؟ معصوم نے یہاں ایک جو بات کی خدا کی قسم سمجھنے سے تعلق رکھتا اور عظمت حج سمجھ میں آتی ہے. بیت اللہ کس حرم کا نام ہے, کس جگہ کا نام ہے سمجھ میں آتا ہے. معصوم نے فرمایا یاد رکھو تم کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پر, یعنی ابراہیم کی جگہ پر کھڑے ہوئے. اب ابراہیم کی جگہ پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معیت اختیار کرنا حضرت ابراہیم کی. کیا درجہ ہے کہ تم نبی کی جگہ پر کھڑے ہو گئے جا کر. اسی وجہ سے مولا امیر المومنین نے جو حجاج کی عظمت کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا چنیدہ افراد تھے جنہیں اللہ نے اپنے بیت کی زیارت عطا فرمائی, اور فرمایا یاد رکھو انہوں نے وہ لباس پہنے جو عرش کو گھیرے ہوئے ملائکہ کا لباس ہے, اور وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے. توجہ ہے جانے والوں, اس جملے کی عظمت سمجھیے گا, وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے. کتنا ہے بیت اللہ؟ وہ ایک 4 دیواری, وہ ایک 4 دیواری خدا کا گھر ہے. کتنے انبیاء گزرے؟ 1.25 لاکھ, معصومین 14. آپ کہیں کھڑے ہو کر وہاں کہیں نماز پڑھیں, کہیں تسبیح پڑھیں, کسی نہ کسی معصوم کی جگہ پر تو آپ کھڑے ہوئے ہیں. توجہ ہے جانے محترم, بیت اللہ کی عظمت کو سمجھیں. ہو سکتا ہے جہاں آپ مصلی بچھائیں وہاں امام باقر نے مصلی بچھایا, ہو سکتا ہے جہاں آپ ایک نماز پڑھیں وہاں امام سجاد نے نماز پڑھی ہو سکتا ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ پر ہاتھ رکھیں آپ سے پہلے وہاں پر مولا حسین کا ہاتھ آیا ہو سکتا ہے جس جگہ کھڑے ہو کر آپ ایک تسبیح پڑھیں وہاں مولا امیر المومنین نے تسبیح پڑھی. 1.25 لاکھ معصومین پہلے گزرے ہیں, پھر 4 معصومین, کسی نہ کسی معصوم کی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کر. ایک ہمیں روایت مل جائے کسی مقام پر ایک معصوم رکے تھے, 2 رکعت نماز پڑھی تھی, ہمارے لیے وہ جا محترم ہو جاتی ہے. اندازہ کریں جہاں 1.25 لاکھ معصومین عبادت کرتے رہے, اللہ جانے اس جگہ کا مقام کیا. معصوم نے فرمایا 70 تو انبیاء ہیں جو اس صحن میں دفن ہیں. کعبہ کے ارد گرد کم از کم 70 انبیاء دفن ہیں. تو اندازہ کر لیجئے ایک ایک مقام وہاں پر کتنا عظیم ہے, ایک ایک جگہ جہاں آپ کھڑے ہو کر عبادتیں انجام دیں وہ کتنا عظیم اور کریم ہے. پھر مولا نے مختلف انداز جب بیان, پھر مشعر الحرام, مولا نے فرمایا تم گئے اور تم نے کنکر اکٹھے کیے, مقصد کیا تھا؟ یہ کنکر اکٹھے کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا تم اپنے آپ کو اکوپٹ کر رہے تھے, اپنے آپ کو مسلح کر رہے تھے خدا کے دشمنوں کے خلاف. یعنی تمہاری نظر میں وہ مقصد ہونا چاہیے تھا کہ میں خود کی, یعنی تمام حج ایک استعارہ, یہ تمام زحمت اور عبادت بنیادی طور پہ استعارہ ہے. تمہیں یہ مد نظر ہونا چاہیے تھا کہ تم خدا کے دشمنوں کے خلاف جا کے جو تم مار رہے ہو تو کس چیز کو؟ بیسکلی دشمنان خدا کو. دیکھیے حج کے اندر بھی اللہ نے کتنے حسین انداز میں تولا و تبرہ کو رکھا. تولا و تبرہ فطرت انسانی کے اندر ہے. ہر اچھی چیز کو انسان قبول کرنا چاہتا ہے, ہر نقصان دہ بری شے کو انسان اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے. یہ فطرت انسانی میں ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے عظیم ترین عبادت میں بھی تولا بھی رکھا ہے, تبرہ بھی رکھا ہے. جہاں اپنے آپ کو خدا کی ذات سے منسلک کرنا ہے وہاں دشمنان خدا کے خلاف خود کو تیار بھی کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بے شمار. معصوم سے سوال ہوا مولا آخر یہ کیسا پتا چلے گا کہ جو کچھ ہم نے ہماری صحیح تھی. گو اس ساری گفتگو کے بعد اس حاجی کا جس کا نام شبلی تھا اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے معصوم سے ہاتھ ملایا, کہا مولا اچھا اس سال کا حج تو پھر رہ گیا, اگلے سال اس نیت سے ضرور حج کروں گا, کیونکہ اس سال تو یہ چیزیں میرے ذہن میں ہی نہیں تھی. اس فکر سے پھر تو حج ہوا ہی نہیں. میں یقیناً دوبارہ زندگی میں حج کروں گا اور ان نیات کے ساتھ میں حج کروں گا, یہ مقاصد میرے مد نظر ہوں گے. عزیزان محترم, معصوم سے سوال ہوا مولا یہ کیسے پتا چلے گا کہ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ آخر اللہ رب العزت نے اسے ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بہت آسان ہے. ہر بیت اللہ کی زیارت کرنے والا جب پلٹ کر آئے تو یہ محسوس کرے اب اس کا گناہ سے کیا رویہ ہے. اگر وہ خود کو پھر بھی گناہ پر متوجہ پائے یا گناہ میں اسے انٹرسٹ محسوس ہو, سمجھ لے جو کچھ کر کے آیا ہے وہ قبول نہیں ہوا. اور اگر وہ اپنی ذات میں بیزاری محسوس کرتا ہے
ہر قسم کی معصیت سے اور خلاف ورزی سے خدا کے سامنے، تو سمجھ لے اس کا حج قبول ہو گیا۔ یعنی ہر شخص کے اندر یہ میٹر خود سے فٹ ہے جو اسے بتا سکتا ہے کہ آیا اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا جیسے ہی کوئی حاجی پلٹ کر آئے نا، حکم کیا دیا کہ اس سے پہلے کہ سفر حج کی غبار کو وہ خود سے دور کرے، یعنی وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لباس تک کو بدلے فوراً جا کر اس کی زیارت کرو، کیونکہ اگر وہ اصل مقصد سے حج کر کے آیا ہے تو وہ آج ایسا ہے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، کوئی ایک گناہ بھی نامہ اعمال میں نہیں۔ معصوم نے فرمایا فوراً اس سے پہلے کہ وہ خود کو گناہوں میں مبتلا کرے، تم فوراً جا کر اس کی زیارت کر لو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسے معصوم انسان کی زیارت کی گئی ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی بھی غبار نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معصیت الہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہر اس انسان کا حج قبول ہے کہ جو آ کر واقعی ہی جس کی شخصیت تبدیل ہو چکی ہو، یعنی جو مقصد حج تھا شخصیت تبدیل ہو جائے۔ مگر یہ جتنا بھی مقصد حج تھا یہ حج کے شخصی اثرات تھے، یہ شخص کے ایک انسان کی ذات پہ ذاتی اثرات تھے، مگر حج اس سے انتہائی عظیم ہے۔ اس کا ایک سیاسی پہلو ہے جو اس سے مضبوط تر ہے، اور وہ یہ ہے تمام عالم اسلام کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک وقت میں ہم آہنگ کر دیا جائے۔ یعنی جو مقصد الہی ہے وہ خدا جو ایک ذاتی عبادت کی بجائے بار بار اصرار کرتا ہے جا کر مسجد میں نماز پڑھو۔ کیوں؟ حالانکہ میں خدا سے کہتا ہوں یا اللہ میں اکیلے میں تیری زیادہ اچھی عبادت کر سکتا ہوں۔ علم آداب عبادت کو بروئے کار لا کر نماز کو اکیلے میں زیادہ سجایا جا سکتا ہے، زیادہ خشوع و خضوع سے انسان اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، زیادہ تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر خدا کی عبادت انسان گھر میں کر سکتا ہے، پر خدا کہتا ہے ادھر وہ اجر ہی نہیں دوں گا جہاں جلدی میں بھی پڑھی گئی اس با جماعت نماز کو دے دوں گا۔ وجہ میں صرف یہ نہیں چاہتا تم میرا ذکر کرو، میں چاہتا ہوں آپس میں بھی ملو۔ پھر وہاں سے اٹھو اور جمعہ کی نماز کے لیے بڑا اجتماع کرو، اس سے اٹھو اور عیدین کا اس سے بھی بڑا اجتماع کرو، اور بعد میں ہر کوئی اپنے شہر علاقے کو چھوڑ کر خدا کے ہاں اجتماع کرے۔ یعنی ایک اجتماعیت کا پہلو آ جائے۔ یعنی اگر حج کو اس کے حقیقی فلسفے اور سیاسی پولیٹیکل فلسفے کے تحت اگر اسے ایک سال بھی استعمال کر لیا جائے تو پورا حج اتنی طاقت رکھتا ہے کل عالم اسلام کو ایک ہی نظریے کے اوپر کامل کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ یعنی ایک حج اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کل عالم اسلام میں سے ہر قسم کی دو رائے کو، ہر قسم کی نظریاتی بحثوں کو ختم کر کے کل عالم اسلام کو ایک جگہ متحد کر دے۔ یا ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ جا کر صرف ویکیپیڈیا کے اوپر حج کو پڑھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ جا کر وہ جو گزشتہ چند سالوں میں حج کے حوالے سے تحقیقات ہوئی ہیں وہ آپ اگر ان کے رزلٹ دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ حج جو کل عالم اسلام کو ایک پیج پر اکٹھا کر سکتا تھا، مختلف تجزیہ جو گزشتہ چند سالوں میں حج کے اوپر ہوئے ان کے بقول حج عالم اسلام میں منافرت کا باعث بن رہا، حج عالم اسلام میں تفرقہ بازی کا باعث بن رہا۔ یہ گزشتہ کچھ سالوں میں حجاج کرام کے جو مختلف تجزیے کیے گئے ان کے اوپر یہ رپورٹ مرتب ہوئی کہ حج عالم اسلام میں ڈویژن کا باعث بن رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج جیسے مقدس اور اتحاد پیدا کرنے والے فریضے کو وہاں کی لعین حکومت الٹا تفرقہ بازی کے لیے استعمال کر رہی ہے، الٹا مختلف فرقوں کو ایک دوسرے سے بدظن کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اپنے پولیٹیکل وہ سیاسی نظریات جن کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے انہیں دین بنا کر حجاج کرام کے اوپر انفورس کر رہی ہے، اور ایسا لٹریچر اور اس قسم کی چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں جو عالم اسلام میں تفرقہ بازی کا باعث بن جائے۔ یعنی یہ اس وقت حج کا عالم ہو رہا ہے۔ اس وقت حج ان ہاتھوں میں ہے جو خدا تعالیٰ کے اصل مقصد حج کو مکمل طور سے پامال کر رہے ہیں، جو اس کی انتہائی طور پہ تذلیل کر رہے ہیں۔ وہ عظیم عبادت جو کہ متحد کر سکتی تھی اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے حج وہ عظیم عبادت ہے کہ ہم جانتے ہیں محرم الحرام آنے والا ہے کہ ایک معصوم نے اپنے بندھے ہوئے احرام اس لیے توڑ دیے کہ صرف اور صرف یہ عظیم عبادت قائم رہے۔ یہ تاریخ حج ہے، جب تک یہ حج ہوگا ممنون احسان رہے گا حسین ابن علی کی ذات کا۔ یعنی وہ دن کہ جس دن کل حجاج کرام کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے، اس دن نواسہ پیمبر اپنے بندھے ہوئے احرام توڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ یعنی جب پوری دنیا حج کے لیے بیت اللہ کی طرف آئی، حسین کا رخ کربلا کی طرف تھا۔
کس لیے؟ صرف اور صرف اس کی عظمت اور عزت قائم رہے. اور آپ دیکھ لیجئے خدا کی قسم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان خدا تعالیٰ کا ایک آفاقی قانون ہے. اس کا نتیجہ یہ دیکھیں، ابھی عاشورہ محرم نہیں آیا، یہ یوم عرفہ جو گزرا ہے تمام بیت اللہ میں موجود تھے حجاج کرام. آپ ذرا تعداد پڑھ لیجئے، بیت اللہ میں بھی 2 ملین افراد موجود تھے، اور آپ دیکھیے روضہ حسین پہ بھی یوم عرفہ میں 2 ملین افراد موجود تھے. یعنی خدا تعالیٰ نے حسین نے رونق حج کو بچایا تھا. اللہ نے ایسی جزا دی حسین کو کہ روضہ حسین پہ بھی اتنے ہی افراد کھڑے ہوئے تھے. حسین تیرا ممنون احسان ہے کہ اگر تو نے حج کو، وہ کعبہ جو کعبہ عبادت ہے، کعبہ عبادت کو بچایا تھا، اللہ نے قبر حسین کو کعبہ عقیدت بنا دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل. اور آپ دیکھ لیجئے، میں نے عرض کیا ابھی عاشورہ نہیں آیا، یہ جو دن گزر گئے اس کے بعد کعبۃ اللہ کو یہ زائر نہیں ملیں گے، اتنی تعداد نہیں ملے گی. مگر حسین تو یہ تو یوم عرفہ تھا، ابھی عاشورہ محرم آنا ہے، اس سے بڑی تعداد آ کر تجدید وفائے ایمان حسین ابن علی سے کرے. خدا کی قسم اتنی کمال جزا خدا نے عطا کی ہے کہ حسین تو نے میرا نام بچا، تو نے کعبہ کو چھوڑا ہے، کعبۃ اللہ کو چھوڑا ہے اللہ کے لیے. اب میں جانوں اور تیرا تذکرہ جانے حسین ابن علی. اب پانی میرا ہوگا سبیلیں تیرے نام کی ہوں گی، اب یہ رزق میرا ہوگا تبرک حسین ابن علی کا کہلائے گا. کیوں؟ حسین نے اللہ کو بچایا، کعبۃ اللہ کو بچایا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اب یہ جزا ہے خدا کی قسم. اور آپ دیکھ لیجئے کمال ہے، وہ اگر حج ہے تو یہ 70 مقبول حجوں کا ثواب ہے. اور اس انداز میں ہے، اس انداز میں جتنے حجاج گئے ہیں ابھی واپس آ رہے ہوں گے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا، عمومی مزاج یہ ہے حجاج واپس آ کر کہتے ہیں بس ہو گیا حج، زندگی میں کافی ہے، ہم نے کر لیا حج الحمدللہ، بس بہت ہو گئی. یہ ویسے بھی جوانوں کا کام ہے. ممکن اس طرح کے آپ کو کلمات سننے کو ملیں گے. آپ ذرا زائرین حسین کی واپسی دیکھیں، بوڑھے بوڑھے زائر حسینی بھی کہیں گے مولا تیرا شکریہ، تو نے ہمیں موقع زیارت عطا کیا، انشاءاللہ زندگی رہی ہم پلٹ کر آئیں. خدا کی قسم عجیب مزاج آپ کو نظر آئیں گے. یہ حسین ابن علی ہے. حسین کو خدا نے یہ انعام عطا کیا ہے حج بیت اللہ کی مقدس عبادت کو بچانے کا. یہی وجہ ہے جتنی کوششیں آج تک لائن یہ عالم اسلام نے، یہ خدا نے جواب دیا حسین کو، دنیا آج تک کوشش ہے وہ روزے تک مٹ جائے. وہ بدبخت جو آج بھی برسر پیکار ہیں عراق میں، مقصد کیا ہے؟ روزہ حسین مٹ جائے. تاریخ روزہ حسین اٹھا کر دیکھ لیجئے. امام نکی کے دور میں کیا کوشش نہیں ہوئی؟ متوکل جیسے بدبختوں نے کوشش نہیں کی. ہر وہ ذریعہ استعمال کیا یہ کعبہ عقیدت مجروح ہو جائے. حیوان استعمال کیے، مقصد حل نہیں ہوا. پانی کو رخ دیا گیا، استعمال نہیں ہو سکا. انسانوں کو مزدور بھیجے گئے، کوئی بھی ممکن نہیں ہو سکا کہ روزہ حسین مٹا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ کعبہ عقیدت انسانی ہے، یہ مٹ سکتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فطرت نے بھی جواب دے دیا، وہ نہیں جا سکتی حسین ابن علی کے خلاف. پانی تک نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. انسان تو انسان، فطرت حسین کے خلاف نہیں گئی. مگر روایتیں کہتی ہیں جس وقت یہ کوشش کی گئی، مولا نکی نے فرمایا جیسے ممکن ہو سکے جاؤ. حکمران نے کہا ہاتھ اور بازو کاٹ دیے جائیں گے. مولا نکی نے فرمایا اگر ہاتھ دے کر جانا ہو تب بھی جاؤ، اگر بازو دے کر جانا پڑ رہا ہے جاؤ، اگر پاؤں کٹوانا پڑ رہا ہے. اور وہ روایتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. خدا کی قسم وہ ضعیفہ کی ایک روایت ہی کافی ہے تڑپا دینے کے لیے. ایک ضعیفہ روضہ حسین کی زیارت کے لیے آئی، سپاہی سامنے کھڑے ہوئے، روک لیا اور کہا تو نہیں جانتی ہے، تو نہیں جانتی ہے کہ ہم نے منع کر رکھا ہے کہ نہیں کی جا سکتی زیارت. فرمایا میں تو حسین کی زیارت کروں گی. کہا اچھا تو جانتی ہے کہ ایک بازو کٹوا کر جانا پڑتا ہے؟ تجھے پتا ہے حکمران نے یہ قانون بنایا ہے کہ بازو تو کٹوا کر جانا پڑے گا. کپڑا ہٹانا تھا، دیکھا بازو کٹا ہوا تھا. حیران رہ گئے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی پہلی مرتبہ نہیں آئی ہوں حسین کی زیارت کے، یہ میں پہلی مرتبہ تو حسین کی زیارت کے لیے نہیں. ایسے جذبے خدا نے عطا کر دیے، حسین نہیں مٹ سکتا. عزیزان محترم، مگر جب وہ نوبت آئی، روایات کہتی ہیں مولا نکی کو جب پتا چلا نا کہ روزہ حسین کو پامال کرنے کے لیے حیوان لے جائے جا رہے ہیں کہ زراعت کر دی جائے، مولا نکی تڑپ کے رہ گئے. مولا نکی نے ماتم برپا کیا.
میں کہتا ہوں مولا آپ نے صرف قبر حسین کی طرف حیوان جاتے دیکھے، آپ سے گوارا نہ ہو سکا۔ سلام ہے ان بے بس بیویوں پر جو مولا حسین کی لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑتے دیکھتی رہی اور رو رو کر کہتی رہی نانا کیا یہ آپ کا نواسا حسین بھی؟ لعنت اللہ علیہ عالم الذین ظلموا من قدم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ماتم حسین۔ حسین 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 کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، رے اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، لے کر علی کا نام بہتر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، رے ارمان لاکھوں دل میں تھی ماد لیے ہوئے، ارمان لاکھوں دل میں تھی ماد لیے ہوئے، دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، رے جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، حسین 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 حسین، خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کہوں، خدا کرے دل
سے حسین نہ ہو کم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا نشان حضرت عباس کی ضیا پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا سارے جہاں پہ چھائے سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب نہیں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب نہیں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب نہیں عباس ہونا نہر پہ ہونا نہر پہ ہم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا آگائی اور بہن ملے بھائی اور بہن ملے بھائی اور بہن ملے پھر بھائی اور بہن ملے ہم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو کم خدا کرے تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کی شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی زچ ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جواب پہ سر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کی شان سے بابا کا علم تو نے
حیدر کرا